اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله مولانا العظیم فأتت به، پس وہ لائیں ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، پس وہ آئیں ان کے ساتھ قومہا اپنی قوم کے پاس تحملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے۔ قالو، قوم نے کہا یا مریم، اے مریم علیہ السلام، لقد جئت شیئا فریا، البتہ تحقیق تو لائی ہے ایک اوپری چیز۔ یا اخت ہارون، اے ہارون علیہ السلام کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، نہیں تھا آپ کا باپ کوئی برا آدمی، وما کانت امک بغیہ، اور نہیں تھی آپ کی ماں کوئی بدکارہ۔ فاشارت الیہ، پس انہوں نے اشارہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ قالو، قوم نے کہا کیف نکلم، کیسے ہم کلام کریں، من کانا، اس شخص کے ساتھ فی المہدی صبیہ، جو گود کے اندر ہے بچپن کی حالت میں، بچہ ہے، جو گود کے اندر بچہ ہے۔ قال انی عبداللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ رب العزت مجھے کتاب عطا کریں گے، وجعلنی نبیہ، اور انہوں نے مجھے، اللہ رب العزت نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام بچہ دیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو ایک دن تو حضرت اماں مریم اسی جگہ کے اوپر رہیں جس درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھیں، چشمہ بھی تھا اور درخت کھجور کا تھا، کھجوریں بھی کھا رہی تھیں، لہٰذا ایک دن وہاں پر بیٹھی، دوسرے دن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اب ان کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس جاؤ۔ تو حضرت مریم علیہ السلام آئیں اپنی قوم کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ حضرت اماں مریم کی گود کے اندر بچہ ہے تو فوراً ہی قوم نے کہا لقد جئت شیئا فریا، آپ تو ایک اوپری شے لائے ہیں، آج تک یعنی کہ ہمارا ذہن بھی نہیں کیا تھا کہ آپ ایسی عورت ہوں گی، لہذا اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ یعنی کہ اچھی عورت نہیں ہیں۔ یا اخت ہارون، اے ہارون علیہ السلام کی بہن، حضرت ہارون ابن ماسان یہ یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے بھائی تھے، نیک آدمی تھے، جوانی کی حالت کے اندر فوت ہو گئے، لہذا اتنی نیک تھے کہ ان کی نیکی مشہور تھی، ہر ایک بچہ ان کو جانتا تھا کہ واقعتاً یہ اللہ کے بندے ہیں اور بہت بڑے یعنی کہ اللہ کے ولی ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، آپ کا باپ کوئی برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، اور آپ کی ماں کوئی بدکارہ نہیں تھی، بھائی بھی نیک تھا، ماں باپ بھی نیک تھے، لہذا آپ کا تو سارا خاندان نیک تھا، آپ نے یہ کیا کام کیا؟ فاشارت الیہ، حضرت اماں مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قالو، قوم نے جواب دیا، ایک طرف سے تو یعنی کہ
بچہ لے کر آئی ہے، دوسرا ہمیں پاگل کر رہی ہے، کیسے ہم اس کی طرف اس کے ساتھ کلام کریں جو گود کے اندر بچہ ہے۔ قال انی عبداللہ، جب انہوں نے یہ بات کی کہ اس کے ساتھ کیسے ہم بات کریں، یہ تو یعنی کہ گود کے اندر بچہ ہے، 1-2 دن کا بچہ ہے، کیسے ہم اس کے ساتھ بات کریں۔ فوراً ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلی تقریر فرمائی، انی عبداللہ۔ 3 بچے ایسے ہیں جنہوں نے بچپن کی حالت کے اندر یعنی کہ 2-3 دن کے بچے تھے جنہوں نے کلام کی ہے۔ ایک بچہ تو یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جنہوں نے ماں کی گود کے اندر یعنی کہ بات کی ہے، اور دوسرے بچہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے جب کمروں کے اندر بند کر دیا تو کہا کہ میرے ساتھ یعنی کہ جلدی کیجیے، میرے قریب آئیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے، اس نے پیچھے سے یعنی پکڑنا چاہا تو کپڑے پھٹ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگتے آئے تو جب باہر آئے، باہر دیکھا تو زلیخا کا شوہر کھڑا ہوا تھا۔ فوراً ہی زلیخا نے کہا کہ جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی کیا سزا ہوگی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو کوئی برائی نہیں کی، انہوں نے مجھے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی، میں تو بھاگ گیا ہوں۔ تو فوراً انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر گواہ کون ہے؟ تو اسی گھر کے اندر یا تو یہ ہے کہ ان کے زلیخا کے چچا کا بیٹا تھا یا اس کی خالہ کا بیٹا تھا، لہذا یہ چھوٹا بچہ وہ اس کے پاس چھوڑ کے گئی تھی۔ فوراً ہی حضرت اسی بچے نے بولنا شروع کر دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیص کو دیکھو، اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا سچی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے قریب گئے، زلیخا پیچھے کرتی رہی، اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ دیکھا گیا تو قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، لہذا یوسف علیہ السلام کی برات کا اعلان اللہ رب العزت نے ایک چھوٹے بچے سے جو 2-3 دن کا بچہ تھا اس سے کروایا۔ دوسرا، جریج ایک تابعی تھے، جریج ایک بہت بڑے راہب تھے اور نیک آدمی تھے۔ یہ ایک اپنا اس کے اندر جھونپڑی کے اندر رہ کر عبادت کرتے تھے۔ ایک دن جو ہے ایک عورت آئی، وہ بدکارہ عورت تھی، اس نے کہا کہ میرے ساتھ زیادتی کرو۔ انہوں نے کہا تو میں تو اپنی گھر والی کو چھوڑ کر یہاں پر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آیا ہوں، میں یہ حرام کام کیوں کروں؟ تو اس نے جو ہے کسی چرواہے سے بات پھیلی کروائی، اس کا بچہ پیدا ہو گیا۔ جب بچہ پیدا ہوا لوگوں نے پوچھا تو اس نے کہا یہ جریج کا بیٹا ہے۔ تو سارے لوگ یعنی کہ لکڑیاں وغیرہ لے کر آئے، انہوں نے آ کر اس جریج کے یعنی کہ خیمے کو جلا دیا، ان کو مارا پیٹا۔ جب ان کو ہوش آیا تو اس نے پوچھا کہ مجھے مارا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ تو یہاں پر یعنی کہ نیک بنا پھرتا ہے اور تیرے کام یہ ہے کہ تیرا بیٹا عورت کے گھر میں پیدا ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس بچے کی طرف مجھے لے جاؤ۔ تو بچے کی طرف جب لے گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ من ابو کا، اس بچے کو کہا کہ تیرا باپ کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ تب جو ہے لوگوں نے پھر کہا کہ ہم بڑا محل بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا بس وہی میری جھوپڑی جو ہے مجھے بنا دو۔ اور تیسرے بچے یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جنہوں نے ماں کی گود کے اندر تیسرے دن کلام کیا اور بڑی ہی بہترین خوبصورت تقریر فرمائی کہ انی عبداللہ، پہلے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو پہلی بات سے تمام عیسائیوں کا رد فرمایا، جو نصرانی ہیں عیسائی ہیں آج کل کے، ان تمام کا رد فرمایا۔ ان کے 3 عقیدے ہیں۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، ان کے 3 نظریے ہیں، 3 گروہ ہیں، 3 فرقے ہیں عیسائیوں کے۔ ایک ان کا فرقہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رد فرمایا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ اور دوسرا ان کا نظریہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، 3 خدا ہیں، 3 پوری کائنات کا نظام 3 یعنی کہ خدا چلا رہے ہیں۔ ایک اللہ رب العزت، دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرا حضرت ام مریم، یا ان کا بعض گروہ کہتے ہیں کہ تیسرے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ لہذا ان کی اللہ رب العزت نے پہلی تقریر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے رد کروائی کہ انی عبداللہ، میں کوئی خدا نہیں ہوں، میں یعنی کہ اللہ کا بندہ ہوں۔ تیسرا عیسائیوں کا گروہ یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر گڈ مڈ ہو گئے، یعنی اللہ اندر داخل ہو گئے۔ دیکھنے میں تو عیسیٰ علیہ السلام ہے، حقیقتاً خود عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے تیسرے گروہ کی براد فرمائی پہلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر سے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب عطا کریں گے جلدی، یعنی اللہ رب العزت بچپن کے اندر مجھے کتاب عطا کریں گے۔ وجعلنی نبیّا، اور اللہ رب العزت نے مجھے نبی بنایا ہے۔ یہ تیسرے دن کا کلام ہے
علیہ السلام کا۔ وجعلنی مبارکن، اور اللہ رب العزت نے مجھے برکت والا بنایا ہے، اینما کنت، جہاں پر بھی میں ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں پر بھی ہوتے تھے تو برس والے کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ صحیح سالم ہو جاتا تھا۔ اسی طرح مادرزاد نبینہ، جو ماں کے پیٹ سے نبینہ پیدا ہوا، ان کے ہاتھوں کے آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ بھی صحیح سالم ہو جاتا تھا۔ مٹی کے پرندے بناتے تھے، اس کے اندر پھونک مارتے تھے، وہ صحیح سالم پرندہ اڑ کر جو ہے یعنی کہ اس کے اندر روح آ جاتی تھی۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں پر بھی تھے وہاں پر برکتیں ہی برکتیں ہوتی تھیں۔ لوگ جو ہے دم کرواتے تھے اور اس کے بعد ان سے ہاتھ پھرواتے تھے، برکتیں ہی برکتیں ہوتی تھیں۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان کے اوپر زندہ ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو چوتھے آسمان کے اوپر اٹھا لیا اور جیسے ان کی شان کے لائق ہے وہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور جب یہاں دنیا کے اندر آئیں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، حضرت امام مہدی کے پیچھے فجر کی نماز ادا کریں گے، اور پھر اس کے بعد جہاں پر بھی جائیں گے نماز خود پڑھائیں گے، اور 5 نمازیں فرض ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر 2 نمازیں فرض تھیں، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے، 5 نماز ادا کریں گے، قرآن کے مطابق فیصلے کریں گے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ مجھے اللہ رب العزت نے وصیت کی ہے نماز پڑھنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی مادم تو حیا، جب تک کہ میں زندہ ہوں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا کے اندر تشریف لائیں گے تو زکوٰۃ بھی ادا کریں گے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور مجھے احسان کرنے کا حکم دیا، نیکی کرنے کا حکم دیا اپنی والدہ کے ساتھ، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا والد نہیں تھا، اس لیے یہاں پر بِوَالِدَیْہ ہی نہیں فرمایا بلکہ بِوَالِدَتِی، اکیلے اپنی والدہ کے ساتھ احسان کرنے کا اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور نہیں بنایا اللہ رب العزت نے مجھے جباراً ظلم کرنے والا، شقیہ بدبخت، اللہ رب العزت نے مجھے ظلم کرنے والا بدبخت نہیں بنایا۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ، اور سلامتی ہے مجھ کے اوپر، سلام ہے میرے اوپر، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت، جس دن میں مروں گا، ویوم ابعث حیا، جس دن میں دوبارہ کھڑا کیا جاؤں گا، زندہ کیا جاؤں گا۔ ان تمام دنوں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ کی سلامتی ہوگی۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، قول الحق الذی فیہ یمترون، سچی بات ہے جس کے اندر یہ لوگ شک کرتے ہیں۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کے بھی 3 گروہ ہو گئے تھے، اور اسی طرح یہودی کہتے تھے کہ معاذ اللہ وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر آج تک یہودی بہتان لگاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ حلال زادے نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سچی بات یہی ہے، فی یمترون، جس کے اندر یہ لوگ شک کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ یہ اللہ کی ایک نشانی تھی، اللہ کی ایک قدرت تھی۔ اللہ رب العزت نے حضرت اماں مریم کے اوپر اپنی رحمت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا تھا، تو اس لیے یہ سارے کام کروائے۔ ما کان للہ، نہیں ہے اللہ کے لیے ان یتخذ من ولد، کہ وہ بنائے کوئی اولاد، سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ اذا قضى امرا، جب اللہ رب العزت فیصلہ کرتے ہیں کسی معاملے کا، فانما یقول له کن، پس سوائے اس کے نہیں کہ اللہ کہتے ہیں کن ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسرے دن کی تقریر میں کہا کہ اللہ رب العزت کی کوئی اولاد نہیں ہے، لہذا جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں وہ بالکل غلط ہیں۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، سبحانہ، اللہ اولاد سے پاک ہیں۔ جس طرح ہمیں ہماری اولاد کو کوئی کہے کہ یہ تیری اولاد نہیں ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے، اسی طرح اللہ کے لیے کوئی اولاد ثابت کرے تو اللہ کو غصہ آتا ہے۔ اللہ رب العزت اولاد عام طور پر اس لیے ہوتی ہے کہ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اولاد خدمت کرتی ہے۔ اللہ رب العزت بڑھاپے سے پاک ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر کمی سے پاک ہے۔ اذا قضى امرا، اللہ جب چاہتے ہیں کسی معاملے کا، فانما یقول له کن فیکون، پس سوائے اس کے نہیں کہ اللہ کہتے ہیں ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت جب بھی کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں اللہ بس یہی کہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، کوئی دیر نہیں لگتی۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، پس بے شک اللہ رب العزت میرے بھی رب ہیں اور تمہارے بھی رب ہیں۔ فَاعْبُدُوهُ، پس تم اس کی عبادت کرو۔ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پہلی تقریر بچپن کی حالت کے اندر کہ بے شک اللہ رب العزت میرے بھی رب ہیں، میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور تم بھی اسی ایک اللہ کی عبادت کرو، اور ایک اللہ کی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ